انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیتھ. اور اردو میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان. اور آج ہم ایمان میں سے دیکھیں گے کہ ہم ایمان میں کتنے پکے ہیں، یا ایمان میں کتنے ایماندار ہیں، اور یا ایمان پر ہے بھی کہ نہیں. تو آج ہم سیکھیں گے. عبرانیوں کا خط ہے 11واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے. بیٹی نسیم پڑھے گی بلند آواز سے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. کیا ہے جی؟ چیزوں کا ثبوت. ایمان کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت. اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. سپر آمین جی. سم آمین. جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ مانگا، خدا میرے لیے ایسا ہی کرے. اب ایمان جو ہے، اس کا اگر ہم تعریف کریں تو اس کا مطلب ہے یقین کر لینا. کیا کر لینا؟ یقین کر لینا. یقین کر لینا. اور پھر ہے بھروسہ کر لینا. کسی عقیدے یا مذہب سے کیا کرنی؟ وفاداری کرنی. جب آپ کا ایمان ان چیزوں سے خالی ہے تو آپ دنیا میں کہیں بھی کچھ نہیں پا سکتے. ایک واحد چیز ہے، وہ ہے ایمان. وہ آپ کی باڈی کا حصہ ہے. کچھ چیزیں آپ کو باہر سے لینی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو باہر سے سیکھنی پڑیں گی، لیکن ایمان کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا. یہ آپ کے اندر سے پیدا ہوگا. اور جب آپ کے اندر سے ایمان پیدا ہوگا، اور پھر آپ ایمان سے جو مانگے آپ کے لیے ہو جائے گا. لیکن اس ایمان کے اندر یقین کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ایمان آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اگر ایمان سے آپ خالی ہیں، تو ہم مردہ ہیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے، خوبصورت بات ہے. خدا کا کلام جو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم مجھ سے سنو گے، یعنی جب آپ کلام مقدس کو سنتے ہیں، اور جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا پیدا ہوتا ہے بھائی؟ ڈر کے گیندیوں پہ کوئی نہیں جمان. کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو خوش ہو کر کے ہے ایمان. جب آپ مایوسی سے بولتے ایمان، ایسے جیسے آپ کا ایمان رڑتا جا رہا ہے، پانی بہ گیا ہے، آپ اسے پکڑنے کی کوشش کریں، آپ ایمان کے پیچھے پیچھے بھاگیں. نہیں، آپ کا ایمان آپ کے اندر سے پیدا ہوگا. اور یہ اندر سے پیدا ہونے کے لیے آپ کو کلام پڑھنا ہوگا. آپ کو کلام سارے نہیں بولے، سننا ہوگا، سیکھنا ہوگا، آپ کو عمل کرنا ہوگا. یعنی آپ کے اندر جب ایمان پیدا ہو گیا تو یہ ایمان آپ کی زندگی میں یقین کو بڑھائے گا. اور جب آپ کا یقین بڑھے گا، آپ کا بھروسہ مضبوط ہوتا جائے گا. جب آپ کا بھروسہ مضبوط ہوگا تو آپ کسی بھی چیز کو لینے کے لیے، کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ اداس نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی بے دل نہیں ہوں گے. کیونکہ بائبل میں لکھے ہے، زبردست آیت ہے. یعقوب کا خاتم میں بتاتا ہے، پہلا باب، اس نے کہا بغیر ایمان کے لکھے ایمان سے مانگے. وہاں کیا لکھے؟ اور ہاں بولو کی ہو گیا جی؟ ایمان سے مانگے اور کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی. آج ہم بھی ایسے کر رہے ہوتے، ایماندار ہوتے ہوئے بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ہماری زندگی میں سمندر کی لہروں کی طرح تراؤ چڑھاؤ چڑھاؤ تراؤ چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. کہیں کہیں گر کے اور کہیں کبھی اوپر نہیں. یہ کمزور ایمان ہے. آپ ایمان میں سیدھا چلے، آپ ایمان میں ٹھہر دیں. ابراہیم کتنا ایمان میں ٹھہر دے، اس کا ایمان اس کے لیے راست آبادی گنا گیا. وہ ایمانداروں کا باپ ٹھہرا.
آئیے جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا آپ کمزور ہوگے، اور جب آپ کے اندر ایمان ہوگا پھر آپ خدا کے ساتھ چلنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یوحنا کی انجیل میں سکھاتی ہے۔ وہ نہ خون سے نہ گوشت سے نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام سے، خدا کے تخم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آتا ہے تو یہ ایمان بڑھاتا ہے، یہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، یہ آپ کے اندر یقین کو بڑھاتا ہے کہ میری بہن میری بھائی پریشان نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں تیری امیدوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ کیونکہ جب ہم ایمان میں بڑھتے ہیں، جب ہم ایمان کے بغیر ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں ہوتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، مرکز 16:16 میں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور جو ایمان لائے اور جو ایمان نہ لائے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنا کو ایمان ہے میرا بڑا ہے، نہیں تو انہوں کی بات ہے، میرا تو بڑا پکا ایمان ہے۔ آزمائش آئی، آپ کا ایمان کیا؟ گھر میں کھانا نہیں پکا، پیسے نہیں ہے، ایمان ڈاواڈول ہو گیا۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کو کوئی بیماری اٹیک کر رہی ہے، آپ دعا نہیں کرے، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ خدا کے گھر نہیں آ رہے، تو پھر آپ کس ایمان میں چل رہے ہیں؟ آپ کمزور ایمان میں ہیں۔ ایمان جب آپ کا زور آور ہوگا، تب ہوگا جب آپ کی زندگی میں خدا کا کلام سرایت کرے گا، خدا کا کلام آپ کی کان چھانٹ کرے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کہیں گے جاتی جولیت کے سامنے کھڑے ہو کے، آج وہ جاتی جولیت خون گوش والا نہیں ہے آپ کے پاس، وہ نہیں آئے گا۔ آج جاتی جولیت بہت سارے ہماری زندگی میں پیدا ہوئے ہیں، انا ہے، لاپرواہی ہے، خود غرضی ہے، اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے، جو اچھا ہے وہ کر گزرنا ہے، کسی کا خیال نہیں کرنا، تابعداری نہیں کرنی، فرما برداری نہیں کرنی، خدا کے حضور جھکنا نہیں ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا نہیں ہے، خدا کی راہوں پر چلنا نہیں ہے، خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرنا۔ کیا یہ جاتی جولیت نہیں ہے؟ بولو بھائی، جھوٹ جاتی جولیت بڑا جیسا نہیں ہے، لاپرواہی جاتی جولیت جیسی نہیں ہے، دکھ جاتی جولیت جیسا نہیں ہے۔ میں کسی بہن کو کہہ رہا تھا، نام نہیں لوں گا، بہن آپ 10 بجے چرچ آ جانا۔ ہاں بھائی جی پہنچیں گے۔ میں نے کہا نہیں آپ 10 بجے مشکل ہے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آئیں گے۔ میں نے کہا کیا کبھی آپ کام پر جب جانا ہو تو آپ جاتے ہیں اس وقت بھی لیٹ ہوتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بولیے، سب بولیے، نہ پریشان ہو، میں بھی کام کرنے والا ہوں۔ کیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا، ممکن لفظ ہے، ممکن لفظ نہیں ہے، ممکن 2 برمیم آئے گا، ممکن۔ اب جب یہ ممکن نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں ممکن کہ آپ ٹائم پر خدا کے گھر آئیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے جب آپ ایمان میں دوڑ رہے ہوں گے، جب ایمان میں آپ مضبوط ہوں گے۔ آپ دیکھو یسوع مسیح کے شاگردوں کو جب خدا منادی کرا تھا اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں وہ بدروحوں کو بھی نکال نہ سکے اور بیماروں کو اچھا بھی نہ کر سکے، تو وہ لوگ یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں دیکھ تیرے شاگرد اس بیمار کو اچھا کر رہے ہیں۔ تو یسوع نے انہیں کیا کہا؟ کیا کہا؟ کرتا کچھ کیا کہا؟ کم ہی تکا دو، میں کب تک کم مکرو تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب وہ نہ سمجھے تو انہوں نے کہا خداوند ہمارے ایمان کو کیا کر تسی بول چھڑو اگلی لائن کہ وہ کیا ہے ہو
ہیں؟ کیا کہا؟ ہاں جی پیچھے بولیے بہن. ہمارے ایمان کو کیا کر رہے ہیں؟ تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ سننے سے. کیڑی ویڈیو؟ بھائی کہہ رہے ہیں بھائی طارق مسیح کا کلام سننے سے. مسیح کا سننے سے. مسیح کا کلام اور پڑھنے میں کیا لکھا ہے؟ پڑھ لو ذرا. مکاشفہ کی کتاب ہے. رونگ جا رہا ہوں، تھوڑا سا سائڈ پہ جاؤں گا، کامرہ نہ پڑھے. پہلا باپ ہے، تیسری آیت کیا کہتی ہے؟ آپ ایمان کیوں نہیں لیتے؟ آپ ایمان میں کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آپ ایمان میں کیوں کمزور ہیں؟ اس نبوت کی کتاب کے پڑھنے والا. کیا لکھا ہے بھائی؟ اس نبوت کی کتاب کے پڑھنے والا. بولو بھائی. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا. کتاب کا پڑھنے والا کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے اور اس کا سننے والا. کون سا؟ سننے والا. اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، کیونکہ وقت نہیں تاڑے لیتے تو بری آنے میں لگتا ہے. ٹھنڈے مٹھے ہو کے ٹوڑ دے رہے، کدے دھوپ تے کدے چھاویں. نہیں خدا کے لوگوں، آپ اس بات سے نکلے. آپ ایمان میں پڑھیں. جب آپ بائبل کو نہیں پڑھ رہے، جب آپ بائبل کو نہیں سن رہے، اور جب آپ بائبل مقدس پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کچھ نہیں ہے. کیونکہ خدا کا خادم افسیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھ رہا تھا تو اس نے ایک زبردست بات کہی. 2 باب اس کی 8ویں آیت، جس کا بھی نمبر ہے پڑھ دے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی کے وسیلے سے. مجھے بتاؤ کتنے ہیں جو نجات یافتہ ہیں؟ سارے بیٹھے ہیں نا نجات یافتہ؟ بپتائز کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جلدی جلدی. کتنوں نے بپتسمہ لیا ہے؟ تقریباً کچھ آنے لوگ نہیں ہیں. سارے نجات یافتہ ہیں. فضل کے وسیلے سے نجات ملی ہے کہ ہمارے کاموں کے وسیلے سے ملی ہے؟ فضل کے وسیلے سے. کہ ہمارے کردار کے وسیلے سے ملی ہے؟ ہمارے اٹھنے بیٹھنے یا دینے یا اخلاق کرنے کے وسیلے سے نجات ملی ہے؟ نہیں، یہ تو فضل کے وسیلے سے، ایمان ہی کے وسیلے سے. فضل کے باعث تم کو کیا ملی ہے؟ اور بائبل میں لکھا ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان ہی یہ بول جاؤ گے. مرکز کے انجیل میں واپس میں چلا گیا. اب جو ایماندار خدا چاہ رہا ہے، وہ اس ایماندار کی جو خوبی ہے، جو اس ایماندار کے اندر ایک پاور ہوگی، جو اختیار ہوگا، وہ پڑھیے ذرا مرکز 16:16 میں کیا ہے. جب آپ کا ایمان ہوگا پھر آپ بڑے کام کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھیے ذرا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے. کیا ٹھہرایا جائے گا؟ مجرم نے ہاتھ پڑھائی دے، مجرم کی سیوا کی جائے دے، یا مجرم کو کہ آئیے آپ کے لیے میں نے بڑی پچ چیئر لگائی، آپ بیٹھے، آپ کو نوٹوں والا ہاتھ ڈالا جائے گا، آپ کے لیے اچھے کھانے تیار کیے جائیں، آئیے. مجرم کو تو قریب آنے نہیں دیتے. ملزم کا مطلب ہے رلی ملی بات ہے. تو جب مجرم بن جاتا ہے تو پھر وہ نامینیٹ ہو جاتا ہے. جب نامینیٹ ہو جائے انسان تو پھر وہ نہیں بچ پاتا، پھر وہ سزا کا حقدار ہو جاتا ہے. بائبل کہتی ہے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والے کے درمیان ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ یہ موجے ہوں گے. میں نے پوچھنے آپ سے، ایمان لانے والوں کے درمیان موجے آپ سے پوچھوں گا سب سے. جی پڑھتے جائیں آپ. میرے نام سے بدروہوں کو وہ میرے نام سے کیا نکالیں گے؟
کیا کریں گے بھائی؟ نئی نئی زبانیں نہیں نہیں نہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ ہاں جی، بدروہوں کو نکالیں گے. تو یہ آپ بدرو بن کے بھائی تھے، ہاں دعاؤں کرا دے رہے ہیں. پھر دعائیں کراتے رہیں گے، پھر ضرورت ہے دوڑ لگاتے رہیں گے. آج اتنے کرا لیا، آج اتنے کرا لیا، جو اتنے ٹوٹ گیا. آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کا ایمان یقین سے بھرا ہوا نہیں ہے. آپ کا ایمان خالی برتن کی مانند ہے جو چھن چھن کرتا رہتا ہے. میں بڑا راستہ، میرے پتہ ہے، میں خدا دا بندہ، میں خدا دی بندی ہے، میں سارا پتہ ہے، میں خدا رویا چلتا رہتا ہے. یہ کہتی رہتی ہے، کہتے رہتے. تو جب ایمان چیک کرو تو ایمان مڑتا ہوتا ہے. کیا لکھے آگے پڑھیے. نئی نئی زبانیں بولیں اب گے، پہلے تو وہ کیا کریں گے؟ بدروہوں کو نکالیں گے. بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے. سانپ کو پکڑ لیں گے. اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی اگر کوئی ہلاک کرنے والا کیمیکل یا کوئی چیز کھانے پینے کی دے دی جائے تو انہیں تو انہیں کچھ بھی، نہ پہنچے گا. انہیں کچھ نقصان، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. وہ بیماروں پر اور اچھے ہو جائیں گے. مجھے صرف سب بتائیں. خادم تو وہ جانتے ہیں کلام کو، جتنے بھی ہیں. آخری آیت کیا پڑھی ہم نے؟ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیمار اچھے ہو جائیں گے. مجھے بتائیں یہاں کسی کا نام مینشن کیا گیا کہ یہ پاسٹر آ کر ہاتھ رکھے؟ بتائیے ساری جماعت. کسی ایلڈر کا نام ہے؟ خوکر صاحب کسی ڈکن کا نام ہے؟ حسن حضرہ ہے؟ کسی بشپ کا نام ہو گیا سیجا ہے؟ نہیں ہے نا. یہ خدا ایماندار کو کہہ رہا ہے. Yes, amen. یہ خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ ایماندار کو. اب ایمان جب بڑھتا ہے تو آپ کی ایمانداری نظر آتی ہے. جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے تو آپ کا ایمان عیاں ہوتا ہے، نظر آتا ہے. آپ کے کردار سے، آپ کے بولنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے ملنے سے، آپ کے جانے سے، آپ کے آنے سے کسی کے ہاں آپ کا ایمان کیا ہوگا؟ نظر آئے گا. نہیں بہن ایسا نہ کر، بہن ایسا نہ کر. دیکھ خدا کہتا ہے میں تجھ کو شفا دوں گا. یہاں ایک ایماندار عورت کا ذکر ہے، ہم اسے پڑھ دیں گے. ذرا ہم چوتھا حصہ پڑھیں گے، تیسرا بعد میں پڑھیں گے. مرکز 7 باب 26-22 پڑھیں گے جلدی سے. یہ یونانی عورت کی بات ہے جی. مقدس کلام مرکز میں یوں لکھا ہے، مرکز کی انجیل مقدسہ میں لکھا ہے 7 باب کی 26 آیت میں. یہ عورت یونانی تھی. یہ عورت کون سی تھی؟ یونانی تھی اور قوم کی سوفرین تھی. ہاں جی. اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے. اس کی بیٹی میں سے کیا کر؟ آپ کو پتہ ہے یونانی تو ویسے دشمن تھے، تو ویسے خلاف تھے. تو انہوں نے اس عورت نے آ کر یسوع کو کہتی ہے آؤ اور میری بیٹی کو کیا کر؟ بولو بھائی. اس میں سے بدروح کو کیا کر دے؟ آگے سے جواب کیا تھا پڑھیے ذرا. اس نے اس سے کہا یسوع اب دیکھیں، اب وہ ایک غیر قوم کی عورت آئی ہے اور آ کر منت کر رہی ہے کہ میری بیٹی کو اچھا کر دے. آگے سے پاسٹر جواب کیا دے رہا ہے؟ یعنی خدا کا خادم آج اس نے سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے. کیا کر؟ سیر ہونے دے. کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے. اب رکے ذرا، یہ پیارا سا جواب ہے. کیوں پاسٹر جنگی صاحب، کیا یہ سویٹ سا جواب ہے؟ یہ تو پتیسے کی طرح میٹھا ہے. اس میں کاجو ڈلا ہوا ہے، اس میں پستہ ڈلا ہوا ہے.
ये तो शहद की तरह मीठा सा जवाब है। नहीं मेरे भाई, खुदा के लोगों, ये तो सर से पांव तक उसका सारा तन मन दिला के उसने रख दिया इस बात ने कि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं है। आज खा दो कि जा पैन इंज कर ले दुआ कराने गए तो कुत्ता बीमार था जी, ऐसे ही है। तो जे किसी ने थोड़ी सी दुआ कर छोटी दुआ की थी ने, तो मुझे बताओ यीशु कब घंटा लगाता था बदरू पर, बीमार को कब क्या कहता था? सब यही कहता था उठ चल फिर। नहीं 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 नहीं, मैं तेन घोटना भी आके तू मालिश भी कराई, तू डॉक्टर भी चेक करवाई, तो फिर मैं तेन कहूँगा कि तू टोल फिर। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सख्त जवाब है, लेकिन उस बेटी के अंदर ईमान था। और वो आगे से क्या कहती है, उसको कहा गया कि कुत्तों की मां ने तुझे ठहरा दिएगा, कुत्ता कह दिया गया। ये बड़ा सख्त लफ्ज है। जैसे बाइबल में लिखे, हम अगर 21वां बाब मुकाशों की किताब में जाए ना, तो उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर बुज़दिलों, हराम करो, खूनियों, जादूगरों, कुत्तों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुमकिन है। तो छोड़ो, तो फिर बोलते क्यों नहीं पे? क्या मुमकिन है? मुमकिन है। पढ़ो जरा 8वीं आयत इमरान। मगर बुज़दिलों और बेईमानों, मगर क्या है? बुज़दिलों और बुज़दिलों, बेईमानों, बेईमान, घिनौने का लोगों, किधर ईमान क्या? खूनियों बुज़दिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों, घिनौने लोगों और खूनियों, खूनियों, हरामकारों और जादूगरों, जादूगरों, बुतप्रस्तों बुतपरस्तों, और सब झूठों का हिस्सा सब झूठों का हिस्सा किधर है? आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। चंगी जगह है। चंगे ईमानदार नहीं थे, अंदर बेईमान लोग, बेईमान फिर कुत्ते बराबर ही हुआ। सख्त लफ्ज़ है यार, ऐसी बात है नहीं हो तो ताड़ी बात ही नहीं निकली। मैं कदों तुहानू कुछ जान, मैं तुहानू आख्या कुछ तो फिर कौन क्यों नहीं? माँ जी के निर्देश रही। तो क्या लिखा आगे जरा पढ़िए, क्या जवाब था? उस औरत ने क्या कहा? यूनानी औरत क्या जवाब दे रही है? उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद कुत्ते भी मेज के नीचे लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। और क्या होते हैं? क्या होते हैं? शेर होते हैं। पढ़ लीजिए। उसने उसे कहा, इस कलाम की खातर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई। और उसने ईमान रखा कि नहीं? ईमान साबित हुआ, ईमान नजर आया, तसिया में दौड़े फिरने। अब्रानियों 11 बाब की शिकायत क्या सिखाती है? और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए, वो और अपने तालबों को बदला देता है। केड़े तालब? जेड़े हफ्ते बाद बाइबल पढ़े, जेड़े सौ के 11 बजे उठन, 11:30 बजे हैं टाइम ला के बाजा बजाउन। अगली बारी आज नहीं ओनू ना तो गोडा मारना नहीं आंदा। ये बच्चे हैं, खुदा के बेटे बेटी हैं। मैं सबसे कहता हूँ उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ अगर हम ईमानदार हैं। तो बाइबल कहती है इब्रानियों का खत, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता है। कि पैसे ना एयर कंडीशन के साथ गर्मी में
सर्दी में अच्छे फलों के साथ ड्राई फ्रूट खा के खावे पी के जीता रहेगा? मुमकिन है ऐसे? नहीं, ये तो आपकी बदनी खुराक है। बाइबल कहती है मेरा ईमान रास्तबाज बंदा, आप रास्तबाज बनेंगे कैसे? जब आप कलाम को पढ़ेंगे, जब आप कलाम को सुनेंगे, जब आप कलाम पर अमल करेंगे, और तब ये कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ेगा और 30, 60, 100 नहीं, 1000 गुना का 1000 गुना फल है। बाइबल तो 100 गुना कहती है, 100 गुना फल है। आपका ईमान बढ़ना चाहिए। ग्रंथियों के हाथ में पौलुस ने कहा अपने आप को आजमा कर देखो, तुम ईमान पर हो या बोलो भाई, ईमान पर हो या ईमान पर हो या कब पता चलेगा? जब आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे, आजमाइश में पड़े। जब आप आजमाइश में पड़ेंगे, जब आपको कोई ठेस देगा, जब आपके खिलाफ कोई चलेगा, जब आपको लोग हकीर जानेंगे, जब आपसे नफरत की जाएगी, जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब आपके ईमान का पता चलेगा आप ईमान में कितने हैं। आप कमजोर हैं या जोरावर हैं? ईमान में मजबूत हैं या लापरवाह हैं? और जब आप ईमान में कमजोर हैं तो फिर आप कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं सकते, क्योंकि रोमियो का खत पहला बाब उसकी 17वीं आयत क्या कहती है? आखिरी वाला हम तिलावत करेंगे जी। 17वीं आयत है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज ईमान से जीता। हम जीना चाहते हैं, जीना चाहना है कि खेड़दे रहना जी बच्चों ना, कि दरी देना खेड़दे रहना चर्च बह के, कि कपड़े वेंदे रहना एक दूजे दे। आज बहुत सारे इबादत गांव में यही है, को बच्चे खेल रहे हैं, वालिदैन या लोग बच्चों की तरफ मुतवज्जो है। नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप कलाम को तवज्जो से नहीं सुन रहे तो आप कमजोर हैं। मैं कहूँगा आप कलाम को सुने, आप रास्तबाजी में पढ़े, क्योंकि बाइबल ही कह रही है कि रास्तबाज ईमान से जीता है। अगर वो हट गया तो मेरा दिल उससे खुश है। उसने कहा हम हटने वाले, आगे बढ़ने वाले, कुर्बान होने वाले, ताकि यीशु के नाम को क्या मिले? जलाल मिले। आइए सुनो कुछ गए। खुदा हमें इस कलाम के सिरे से बरकत दे। अपनी आंखें बंद करेंगे।